السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامع نظیر وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 193 اور 94 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ میرے بہت ہی پیارے ناظرین، یہ جو آیت مبارکہ ہیں نا، ان میں میرے خیال کے مطابق اگر ان کی گہرائی کو دیکھا جائے، ان کی عظمت اور اس میں رب العزت کا پیار اور ایک مومن بندے کی التجا، اس انداز میں اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنا دی ہے کہ لگتا ہے اللہ کو یہ دعا بہت پیاری ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے۔ ربنا انکا، اے میرے رب، اے کیا بات، اے میرے رب، انکا بے شک، من، ربنا اننا، اے میرے رب، بے شک، سمعنا منادی، اے اللہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز کو سنا، ینادی للایمان، وہ ایمان کی طرف بلا رہا تھا، ان آمنوا بربکم، وہ کہہ رہا تھا کہ رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، اے میرے رب میں نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا، پس میں ایمان لے آیا۔ انداز دیکھیے کتنا پیار بھرا انداز ہے کہ ایک انسان اللہ سے ملتمس ہے کہ اے میرے رب، میں نے ایک پکارنے والے کو سنا۔ یہ پکارنے والے کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے ان کی بات کو سنا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا اللہ پر ایمان لے آؤ، اے اللہ میں نے اس کی بات کو مان لیا، میں ایمان لے آیا ہوں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ میں ایمان لے آیا ہوں، فاغفر لنا، معاف کر دے مجھے، ذنوبنا، میرے گناہوں۔ میرے اللہ میں نے تیرا پیغام سنا، میں ایمان لے آیا ہوں، تیری محبوب کی بات کو مان لیا ہے اور تیرے اوپر ایمان لے آیا ہوں، بس اب تو مجھے معاف کر دے، فاغفر لنا، مجھے معاف کر دے، ذنوبنا، میرے گناہوں، اللہ میرے گناہوں کو تو معاف کر دے، وکفر عنا، اور دور کر دے مجھ سے، سیئاتنا، برائیاں، میری بیماریاں، برائیاں، میرے گناہ یا اللہ مجھ سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور جب میں مروں نا تو مجھے نیکوکاروں میں بندوں میں کے ساتھ مارنا۔ دیکھو ایسی دعا ہے، اس میں دین اور دنیا کی ہر بھلائی موجود ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں مومنین کی ایک صفت ہے کہ جب وہ میرے پیغام کو سنتے ہیں فوراً میری طرف لوٹ آتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، اپنی برائیاں جو ہیں وہ دور کرنے کی میرے سے التجا کرتے ہیں۔ تو جو ہی وہ بات کرتے ہیں تو یعنی فرمایا ربنا و آتنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دے ما وعدتنا، جو تو نے وعدہ کیا تھا علی رسول، یہ رسولوں سے، یعنی جس رحمت کا، جس جنت کا، جس بھلائی کا، جس اپنے فضل کا تو نے وعدہ کیا ہے ہمارے رسولوں کے ذریعے، اے اللہ تو ہمیں عطا فرما دے، ولا تخزنا، اے اللہ تو خیانت نہیں کرتا، اے اللہ ولا تخزنا، ہمیں ذلیل و رسوال نہ کرنا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، اے اللہ
ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، کیونکہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، ذرا قرآن کو پڑھو، کتنی محبت سے اپنی طرف کھینچتا ہے مسلمان کو، ذرا دیکھو تو صحیح۔ قرآن محبت کرتا ہے انسان سے، حقیقت ہے، اللہ کی قسم، قرآن محبت کرتا ہے انسان مومن بندے سے۔ خدا کے لیے قرآن کو کھولا کرو، آیات کو پڑھا کرو، سمجھا کرو، ترجمہ دیکھا کرو، مفہوم دیکھا کرو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ چند باتیں مشکل ہیں جو علمی باتیں ہیں۔ اب ان آیت مبارکہ میں مجھے بتائیے کون سی ایسی بات ہے جو عام مسلمان نہیں سمجھ سکتا، یا اس میں کون سا ایسا کوئی اللہ نے کوئی نقطہ یا مفہوم یا مشتبہ کوئی ایسی بات پیدا بتا دی ہے جو انسان کی سمجھ میں نہ آئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے، جب میرا پیغام ان تک پہنچتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے فرما برداری نہ کرے۔ وہ جو مومن بندہ ہے اس کا دل فوراً میری طرف لوٹ آتا ہے۔ اور کس طرح اس کا نقشہ ان آیت میں اللہ رب العزت نے کھینچا ہے کہ ایک مومن بندہ وہ کہہ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں، دیکھیں نا، اللہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ مومن کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، تیرے بندے نے مجھے تیری طرف بلایا، کہنے لگا ایمان لیا، اللہ پر ایمان لیا، اللہ میں نے اس کی بات کو مان لیا، مجھے پتہ چل گیا کہ رب العالمین تو ہی ہے، میں نے اس کی بات کو مان لیا اور میں ایمان لے آیا ہوں۔ اللہ میں نے تیری بات مان لی، ساتھ کیا کہتا ہے، فاغفر لنا، تو مجھے میرے گناہ معاف کر دے، ذنوبنا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری برائیاں مجھ سے دور کر دے، اور جب میں مروں نا مجھے ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے وعدہ کیا، چونکہ میں نے اوبے کر لیا، بات کو مان لیا، تیرے محبوب کی، تیرے پیغمبر کی، جس کو تو نے پیغام دے کر بھیجا تھا، میں نے اس کی بات کو مان لیا۔ اب تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرنا، جو تو نے کہا ہے مجھے عطا کرنا ہے، فضل کرم، اور ساتھ کہہ بھی دیا کہ اللہ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان بھائیو، قرآن کو کھولا کرو، پڑھا کرو، ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو۔ اللہ رب العزت، دیکھیں یہ دنیا فانی ہے، ہمارے ہاتھ میں روز دن رات ہم کتنے لوگ اپنے ہاتھوں سے قبروں کے نیچے، مٹی کے نیچے دے کے آتے ہیں۔ ہمارے عز و اقربا، اپنے عزیز رشتہ دار، دوست، محلے دار، کتنے لوگ ہیں جو اب کبھی نظر نہیں آئیں گے، اور ان کے لیے اعمال کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب کبھی قبرستان میں جا کے دیکھو نا، وہ حال دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خیال کر لو اب ہمارے دروازے تو بند ہو گئے، ہم نیکی نہیں کر سکتے، خدا کے لیے تم غور و فکر کرو، تم ہماری طرح خالی ہاتھ نہ آنا، تم کچھ کر لو اپنے لیے، ہمارا وقت تو گزر گیا، اب ہم پچھتا رہے ہیں، کل تم بھی نہ پچھتانا۔ اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنی زندگی میں پیارے محبوب کی پیاری باتوں کو نافذ کر لو، اللہ کے احکامات پر دیکھیے کتنی زندگی پرسکون ہو جائے گی، اللہ کی قسم زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پریشانی ہے، مشکلات ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، اللہ کے حکم پر، اللہ کی بات پر، نبی پاک کے پیغام پر اپنی زندگی کو چلا لو، اوبے کر لو، چلنا شروع کر دو، یقین کیجئے زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ کتنا بھی بڑا غم، کوئی غم نہیں لگے گا، کتنی بڑی پریشانی، کوئی پریشانی نہیں نظر آئے گی، کتنی بڑی مصیبت اللہ اس میں صبر بھی دے گا، استقامت بھی دے گا۔ ہر لمحہ اللہ رب العزت کی رحمت سائے کی طرح گھیر کے رکھے گی، اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ کے رکھے گی۔ بس اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑ دو، اپنے اعمال کو اللہ کی طرف موڑ دو، اپنی زندگیوں کو نبی کے احکامات کے تابع کر دو۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔